اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اب ہم اس واقعے کو ذکر کریں گے کہ طائف سے لوٹنے کے بعد، جنوں سے پہلی دفعہ ملاقات کے بعد اور آپ کے ہاتھ پہ 7 جنوں کی بیعت کے بعد جب آپ مکے میں داخل ہونے لگے تو آپ نے اس بات کا خیال کیا کہ چلو میں اب مکے میں اگر ایسے ہی داخل ہو جاؤں گا بغیر کسی جوار کے تو لوگ پھر مجھ پہ حملہ کریں گے، تو میں مکے میں داخل ہونے سے پہلے کوئی جوار اختیار کرتا ہوں، جو کہ وہاں کا اس زمانے میں کسٹم بھی تھا۔ تو ابن اسحاق اور فہیقی نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن اریقت کو اخنس ابن شریر کی طرف بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے۔ تو جب اس کے پاس وہ بندہ آیا عبداللہ ابن اریقت تو اس نے کہا کہ دیکھو میں پناہ دیتا لیکن میں حلیف ہوں اور میں قریش کا حلیف ہوں، اس لیے میں اپنا معاہدہ توڑ نہیں سکتا، اس لیے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن اریقت کو سہیل ابن عمر کے پاس بھیجا کہ وہی شخص ہے کہ جس نے صلح حدیبیہ کی شرائط بھی لکھی تھی، جیسا کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو آدمی تو معقول تھا، اس کے بارے میں ہم ایک اور روایت بھی بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ مکی زندگی میں۔ لیکن جب اس کے پاس آدمی آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں پناہ دیتا، لیکن چونکہ میں بنو عامر اور بنو کعب ان دونوں سے میرا معاہدہ ہے اور یہ دونوں اللہ کے رسول کے خلاف ہیں، تو میں ان کے مقابلے پر پناہ نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آدمی بھیجا مطعم ابن عدی کے پاس۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تم مجھے جوار دو گے؟ تو مطعم ابن عدی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول انزل علینا، آپ ہمارے پاس اتریے، ہم آپ کو جوار دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انزل علینا، آپ ہمارے پاس اتریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس رات کو پہنچے تو اور رات کو آپ نے اسی کے بعد قیام کیا، اور اگلے دن اس نے پوچھا آپ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مسلح ہو جاؤ، سب زرہیں پکڑو اور اپنے تلواریں پکڑو اور لیٹس گو، اور مسجد الحرام میں داخل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تمام اہل و عیال نے، جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 تھے، گھیر لیا، اور آپ اس گھیرے میں داخل ہوئے، اور اس نے کہا خبردار قریش سن لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخل فی جواری، وہ میری جوار میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام سے طواف فرمایا کعبۃ اللہ میں، اور وہاں ابو سفیان دوڑا آیا، اس نے کہا کہ دیکھو مطعم حل سبحت، تم دین سے پھر گئے ہو تم بھی؟ اس نے کہا دیکھو ابو سفیان میں دین سے نہیں پھرا ہوں، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جواری، میں دین سے نہیں پھرا ہوں لیکن اللہ کے رسول میری پناہ میں ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری پناہ میں ہے تو ہم تمہاری پناہ کو آنر کریں گے، لیکن بس میں یہ کنفرم کرنے آیا تھا کہ کہیں تم نے تو دین نہیں چھوڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں میں دین نہیں چھوڑا، میں دین پر اب نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول میری جوار میں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے نکل کر مکے میں داخل ہوئے، اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم اسراء اور اس کے بعد انشاءاللہ معراج اور اس کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔